السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، کچھ دن قبل لاہور جم خانہ میں ایک نوجوان کو ہال میں جم خانہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کے سر پر پگڑی تھی، امامہ رسول تھا۔ اس وجہ سے اس کو ہال میں جانے سے روک دیا گیا، اور اس سے بحث ہوتی رہی کہ اگر ہال میں جانا ہے تو یہ پگڑی اتار دو، وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں، جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی، اور جس کو بناتے وقت نعرہ ہی یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ملک میں جس کو خداداد کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ بتایا جاتا ہے، اس ملک کے حالوں میں، اس ملک کے جم خانوں میں، اس ملک کے ہوٹلز میں، اس ملک کے کسی بھی تقریب میں اگر کسی کو صرف پگڑی کی وجہ سے ہال میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو آپ خود سوچیں کہ آیا یہ اسلامی ملک ہے؟ آیا اسلامی ملک میں اس طرح کی حرکات قابل برداشت ہیں؟ اور میں یقین سے کہتا ہوں، اگر وہاں کوئی سکھ آتا پگڑی باندھ کر، اس سے نہ روکا جاتا، اس سے کسی نے نہیں پوچھنا تھا بھی تم یہاں کیوں آ رہے ہو، اور اس کو کسی نے نہیں کہنا تھا پگڑی اتار کے جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ نفرت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں؟ یہ بغض صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی سے کیوں؟ یہ اتنی نفرت صرف پگڑی سے کیوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی نشانی ہے؟ جن لوگوں نے یہ حرکت کی، میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے، وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف سے، اور جتنے بھی سرکاری افسران عہدیداران ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اس چیز کا نوٹس لیں۔ ہمارے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پگڑی کی اس طرح تضحیق کی جائے۔ ہم انڈیا میں روتے ہیں، جی وہاں مسلم بچیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تم حجاب پہن کر کیوں آتی ہو۔ انڈیا کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اس طرز عمل پر پچھلے دنوں ہم بہت سیخ پا تھے، بہت غصے میں تھے، بڑا غضب اور جلال تھا ہر ایک کے چہرے پر، ہر ایک کی زبان پر، کہ جی وہاں مسلم بچیوں کے پردے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر کالج میں، یونیورسٹی میں آنا ہے تو پردہ اتار کے آؤ، پردہ ہٹا کر آؤ، وگرنہ گھر چلی جاؤ۔ تو اب ہمارے ملک میں یہ حرکتیں شروع ہو گئیں۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر اس جیمز کا یہ رولز ہے، ان کا یہ قانون ہے کہ انہوں نے پگڑی والوں کو، پگڑی پہنے شخص کو ہال میں داخل نہیں آنا، ہال میں داخلے کی اجازت نہیں دینی، تو ایسے رولز پر ہم لعنت بیچتے ہیں، کروڑ بار، ہزار بار، لاکھوں مرتبہ اس پر لعنت بیچتے ہیں، ایسے اصولوں پر اور ایسے حال پر کہ جہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پگڑی پہننے والے کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے رولز نہیں ہیں، اور یہ صرف آپ کے گارڈز اور آپ کے جو سیکورٹی گارڈز تھے، آپ کے جو دربان تھے، ان کی حرکت ہے، تو انہیں سزا دیں۔ اور اگر آپ کے یہ رولز ہے، پہلی بات یہ اپنے رولز کو بدلیں، اپنے قانون میں ترمیم کریں، اپنے قوانین کو بدلیں۔ اور اگر آپ اپنا قانون، اپنے رولز نہیں بدلتے تو لکھ دی لعنت ایسے اصولوں پر، اور کروڑ بار لعنت ایسے حال پر کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یوں مذاق اڑایا جائے اور سنت کو یوں نشانہ بنایا جائے۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں،
یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا تھا۔ اس ملک میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے جہاں پگڑی کی توہین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہو، داڑھی کی توہین ہو اور سنت کا مذاق اڑایا جائے تو کہیں پر بھی اور اس ملک میں یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ارباب اختیار سے گزارش ہے اس قسم کے واقعات کا نوٹس لیں تاکہ ہماری جگ ہنسائی نہ ہو، ہماری دنیا میں بدنامی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ ویڈیو میں نے دیکھی 10 دن کی پہلے کی ہے اور کئی لوگوں نے یہ دیکھی ہوگی، اور بار ملک تک جب یہ پہنچے گی تو کتنی بڑی بدنامی ہوگی، انڈیا میں ہماری کتنی بڑی تضحیک ہوگی۔ خدا کے لیے اپنی عزت بچائیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔